अगले फॉर 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी। हम केसेस की टेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने अब केसेस के नंबर आ रहे हैं। तो उन केसेस की जो तादाद जिन इलाकों में ज़्यादा आई है उनको हम मज़ीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का लाहौर के मजीद 7 इलाके बंद करने का ऐलान। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, वॉल्ड सिटी, फैसल टाउन और गार्डन टाउन में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि तमाम इलाके आज रात 12 बजे से 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद के 4 सेक्टर्स G61, 2, G7 और G10-4 भी आज शाम 7 बजे सील हो जाएंगे। वुज़रा के मुतनाज़िया बयानात। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। पार्टी के अंदरूनी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। काबीना अरकान को दिए गए 6 माह के अल्टीमेटम पर भी तर्जुमानों को आगाह किया जाएगा। वुज़रा के मुतज़ाद बयानात, इंटरव्यूज़ और अंदरूनी लड़ाइयों पर भी बात होगी। ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर नैब में तलबी। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा को 26 जून की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया है। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का भी इल्ज़ाम है। कि इलेक्ट्रिक और हुकूमत के आपसी तनाज़ात के नताइज कराची वाले भुगतने पर मजबूर। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया। सार्फिन लोड शेडिंग के साथ ओवर बिलिंग से भी परेशान। शायराए कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की नारेबाजी, ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। पंजाब असेंबली में भी करारदाद आ गई। मतन में कहा गया कि PUBG डिजिटल नशे की सूरत इख्तियार करने लगा है। गेम खेलने से मना करने पर 2 नौजवानों का खुदकुशी करना इंतहाई तशवीशनाक है। PTA और FIA को हिदायत जारी करके गेम की फौरी बंदिश करवाई जाए। रवा बरस सिर्फ 10,000 अफराद हज कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत का ऐलान। आज़मीन के पहले कोरोना टेस्ट होंगे। मनासिक हज के बाद हुज्जाज को आइसोलेट होना पड़ेगा। 65 साल से जायद उम्र के अफराद हज नहीं कर सकेंगे। उधर हुकूमत पाकिस्तान का हज दरख्वास्तें देने वालों को पैसे वापस करने का फैसला। बाज़ाबता ऐलान आज हज फार्मूलेशन कमेटी के इजलास के बाद होगा। PCB की जानिब से खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का ज़ाती तौर पर कराया गया कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। एक रोज़ कबल ही PCB के किए गए टेस्ट में हफीज समेत 10 क्रिकेटर्स में कोरोना की तशखीस हुई थी। उधर कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स आज लाहौर में जमा होंगे। तमाम स्क्वाड के कोरोना टेस्ट कल दोबारा होंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून सीजन का आगाज। लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, कोटली, फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। और जंग अजीम दौन में जर्मनी के खिलाफ फतह का जश्न। रूस में 75वां विक्ट्री डे कोरोना वायरस के साए में भी धूमधाम से मनाया गया। मॉस्को में मरकजी तकरीब में सदर व्लादिमीर पुतिन की शिरकत। फौजी परेड में चीनी दस्ता सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अभी
ایک فیڈرل منسٹر صاحب نے تقریباً 23 منٹ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کی. بہرحال میں صرف یہ بات ریکارڈ پہ لا رہا ہوں. جناب والا گزارش یہ ہے کہ کل میں نے سوچا کہ میں بجٹ پہ سپیچ کروں, رات کو کچھ خاکہ بھی تیار کیا, لیکن آپ یقین کریں صبح دل نہیں کر رہا تھا کہ یہاں اس ایوان میں آ کے بات کی جائے. یہ حالات ہو گئے ہیں, اور یہ میرے حالات نہیں ہیں, یہ ڈیوائڈ کے دونوں طرف یہ حالات ہیں. کیونکہ نشستن گفتن برخاستن یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا, اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. ہم یہاں یہ درست کہا, ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی, میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ابھی بات کی, ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے, ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے. لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں, کیڑے نکالیں. تنقید کرنی چاہیے, تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو, کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو, کوئی تجویز لینے والا ہو. ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے. ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم ایٹ وار ہیں, افواج کام کر رہی ہیں, جوڈیشری کام کر رہی ہے, ہیلتھ کیئر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں, ریسکیو والے, پولیس کام کر رہی ہے, آپ نے پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن کر دیا. لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, کیا سیاسی قیادت کی جانیں پاکستان کے عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کتنا خوف ہے کرونا کا کہ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, لیکن جب حالت جنگ میں قومیں ہوتی ہیں تو اگر واقعی جمہوریت ہو, واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو, تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹس کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا. سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں. کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے, کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے, کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا. ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی, آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے, آپ نے سارے چوروں کو, اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں, ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی, اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا. یہ تھا آپ کا سلوگن, اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا, اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے, میں تو خودکشی کر لوں گا. اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں, لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا. آپ یہ دیکھیے, اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے, آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا, بے روزگاری کا, غربت کا, ناانصافی کا. آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا, آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا, اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے, آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا. آج میر شکیل پابند سلاسل ہے, تو جنگ اور جیو تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر تھا, تب وہ ٹھیک تھے, آج وہ غلط ہے. آپ نے جیلیں بھر دی اپنے مخالفین سے, ہمیں آپ نے چور ڈکلیئر نوٹیفائیڈ کر دیا. آپ کی نظر میں ہم سب چور ہیں. مجھے بتائیے اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ آپ نے کرپشن کی رقم جو آپ بتاتے تھے, کون سا ٹکا آپ نے ریکور کیا؟ آپ کے حالات یہ ہیں کہ بجٹ سر پہ ہے. شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا, بجٹ گزار لیتے. آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے. آپ نے قائد حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا. اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہیں, کورونا کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہم میں باری باری سارے اپنی باری دے آئے ہیں, تو جناب چیئرمین باری دے کے پھر یہیں کھڑے ہیں, پھر بھیج دیں گے, باری دے کے پھر واپس آ جائیں گے. آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ ایک بار پھر آپ کو براہ راست قومی اسمبلی کے اجلاس لے چلتے ہیں. خواجہ سعد رفیق اظہار خیال کر رہے ہیں. کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے.